صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الحسنی بابرکت ہیں۔ الفتاح، فتح بخش، رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا، کامیابیاں عطا فرمانے والا۔ یا فتاح کی برکتیں بے شمار، چند ایک کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جو نماز کے بعد اپنے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر 71 مرتبہ یا فتاح پڑھے گا، دایاں ہاتھ رکھ کر، اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا اور حق کے راستے کا حجاب اس سے ہٹا لیا جائے گا۔ یعنی حق کے راستے میں بعض کا رکاوٹیں آتی ہیں، پردے آتے ہیں، وہ سلوک کی منازل کے حوالے سے ہوں، ظاہری طور پر حق کی تلاش ہو، وہ حجاب، وہ پردے، وہ رکاوٹیں ہٹا لی جاتی ہیں اور اس کو پڑھنے والے کے لیے انشاءاللہ تمام امور میں آسانی اور رزق میں برکت عطا کی جائے گی۔ تمام مشکلات دور ہوں گی، کام آسان ہوں گے، رزق میں برکتیں ہوں گی۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں یا کند ذہن سبق یاد کرنے کے حوالے سے، ذہانت کے حوالے سے، تو ان کے لیے اگر کند ذہن آدمی یا طالب علم چینی کی پلیٹ پر یا فتاح یا الفتاح یا فتاح اس اسم مبارک کو لکھ کر چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ لے تو زبان سے پھر اسے چاٹ لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذہانت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارک یا فتاح کو کم از کم 7 مرتبہ پڑھے گا تو اس کی دل کی تاریکی ختم ہو جائے گی، جاتی رہے گی۔ اسی طرح جو بکثرت سے یا فتاح پڑھتا رہے گا، اس کے دل کی کدورت دور ہو جائے گی اور فتوحات یعنی کامیابیوں کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اسم مبارک یا فتاح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھے گا، ورد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے آئینہ دل سے زنگ اور میل دور کر کے اسے نور اور پاکیزگی باطن عطا فرمائے گا، اور اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے وہ شخص انشاءاللہ ایسا پاک باطن، ایسا صاف دل ہو جائے گا کہ وقتاً فوقتاً اپنے اور دوسروں کے بارے میں اسے غیبی مشاہدات ہوں گے۔ اگر کوئی طالب علم اسم مبارک یا فتاح کا ورد اس کے اعداد کے مطابق یعنی 489 مرتبہ روزانہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ اسے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی ظاہری محنت بھی کرے اور بالخصوص 489 مرتبہ روزانہ یا فتاح پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ تمام امتحانات میں کامیابیوں سے نوازے گا۔ اگر کوئی مقرر یا مبلغ یعنی تقریر کرنے والا، دین کا پیغام پہنچانے والا، اس اسم مبارک یا فتاح کا ورد کم از کم اس کے اعداد کے مطابق 489 مرتبہ روزانہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کے زبان و بیان میں قبولیت اور اثر اندازی کی تاثیر عطا فرمائے گا۔ اس کی زبان سے جو کچھ نکلے گا وہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو متاثر کرے گا، اور اس طرح بطور مقرر یا بطور مبلغ اس پر کامیابی اور مقبولیت کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اسم مبارک یا فتاح کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ہر مشکل آسان فرما دیں گے، اور اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا، جو کام شروع کرے گا، اس میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہوگی اور وہ کام بخیر و خوبی انجام کو پہنچے گا۔ ہمارے ویورز اور لسنرز اس حوالے سے اکثر پوچھتے ہیں کہ کاروبار یا جاب یا کام شروع کیا، نامکمل ہو گیا، رکاوٹیں آ گئیں، تو ان کے لیے خاص طور پر۔ اور اگر کوئی
شخص دشمن کی قید میں ہے تو اس کے عزیز رشتہ دار اس میں مبارک یا فتاح 21,000 مرتبہ 7 دن تک برابر پڑھتے رہیں، 7 دن تک روزانہ 21,000 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ شخص جلد دشمن کی قید سے رہائی پا لے گا۔ اور جو شخص صبح کی نماز، فجر کی نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اس میں مبارک یا فتاح پڑھتا رہے گا، اس عمل کی برکت سے، اور یہ عمل ہمیشہ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے زنگ کو دور فرما دے گا اور اسے دل کی صفائی میسر ہوگی، دل پاکیزہ ہو جائے گا، دل کے اندر سے تمام خصائل باطلہ یعنی خصائل رذیلہ جو ہیں، بری چیزیں ہیں، حسد، بغض، کینہ، نفرت، تکبر، بدگمانی، چغلی، غیبت، یہ اعمال جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اپنے مختلف النوع دینی دنیاوی مقاصد میں کامیابی مطلوب ہو، دینی دنیاوی معاملات ہیں، کوئی بھی نیک جائز معاملات ہیں، کاروبار ہے، نکاح کا معاملہ ہے، اسٹڈی کا معاملہ، کوئی بھی، تو وہ رات دن ہر روز جس وقت سہولت ہو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 100 مرتبہ یہ 6 اسماء حسنہ ہیں ان کو پڑھیں، 100 مرتبہ، یعنی یہ 600 مرتبہ ہوں گے، ہر اس میں مبارک 100 مرتبہ پڑھیں، یا فتاح 100 مرتبہ، یا وہاب 100 مرتبہ، یا رزاق 100 مرتبہ، یا معز 100 مرتبہ، یا رافع 100 مرتبہ، یا سلام 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس عمل کی مداومت سے یعنی ہمیشہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اسے اپنے تمام دینی دنیاوی مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص اسے کوئی سخت ضرورت پیش ہے، کوئی اس کی ضرورت ہے پوری نہیں ہو رہی، پریشانی ہے، تو نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ اس میں مبارک یا فتاح پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ اس کی ضرورت بھی پوری ہوگی، جو حاجت ہے، طلب ہے، وہ پوری ہوگی، اور پریشانی ہے تو پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح جو شخص اس میں مبارک یا فتاح بکثرت ورد کرے گا، ہمیشہ پڑھتا رہے گا صبح شام، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فتح و نصرت اسے عطا فرمائے گا، ہر میدان میں دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی بخشے گا، اس کے دشمن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اس کے حاسدین جو ہیں اسے حسد کرنے والے، ان کی شرارتیں بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گی۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا فتاح کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے دل میں مخلوق کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے، وہ ہر مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے حتی المقدور دعا بھی کرے گا، دعا بھی کرے گا، ہاتھ سے، زبان سے، روپے پیسے سے ان کی مدد بھی کرے گا، دکھی لوگوں کے کام آئے گا، اور جیسے بھی ہو سکے گا وہ دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ بڑی بات ہے لوگوں کی مشکلات میں کام آنا، جو لوگوں کی مشکلات میں کام آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کا تمام اعمال، تمام کام بہتر فرما دیتا ہے۔ اسی طرح مشکلات کے حل کے لیے، قیدیوں کی رہائی کے لیے اس کو 3125 مرتبہ صبح صادق کے وقت، سحری کے وقت، یا نماز تہجد کے بعد پاک مکان میں، پاک جگہ پر اول آخر درود پاک تعداد میں پڑھ کر، یا 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 489 مرتبہ یہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور جو شخص نماز فجر سے پہلے مکان کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یا فتاح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ رزق کی کشادگی اسے عطا فرمائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا۔ اور یہ عمل قبلہ کی جانب سے شروع کرنا، دائیں جانب سے گھر میں قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ تمام برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ اس اسم مبارکہ کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے معمول میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے فضائل و مناقب، عظمت، رفعت اور شان کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، اور احادیث مبارکہ بھی بے شمار۔ اس میں مبارکہ آپ کا حسین ہے، یعنی حسین و جمیل، خوبصورت، حسن و جمال، ظاہری باطنی حسن و جمال کا مرقع، مرکز، منبع۔ والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ یہ نسبتیں دیکھیے کتنی عظیم نسبتیں انہی ہستیوں کو حاصل ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا و آخرت میں انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، رفاقت، محبت حاصل رہی۔ ہر موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، غزوات میں شامل رہے۔ پھر والدہ ماجدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی کون ہے؟ وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اور بھی مناقب ہیں آپ کی، شان وراء الورا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی پیاری لاڈلی شہزادی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتی۔ اور والد اور بیٹی کی محبت کا انداز دیکھنا ہے تو یہ کائنات کی دو عظیم ہستیاں، ان ہستیوں کی سیرت مبارکہ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد بالخصوص بیٹی کی والد کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے، اور والد کی اولاد کے ساتھ بالخصوص بیٹی کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے۔ تو کائنات کی عظیم ہستی آپ کی والدہ ماجدہ، جنتی خواتین کی سردار۔ بھائی کون ہیں آپ کے؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے عظیم گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ اسی طرح سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما دونوں کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں میرے شہزادے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کہیں فرمایا یہ دونوں میری دنیا کے خوبصورت پھول ہیں اور خوشبودار پھول۔ کہیں فرمایا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھے اس سے محبت فرما۔ اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بھی خاص طور پر فرمایا کہ اللہ جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو ان سے بغض رکھے، جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی فرما۔ اور یہ بھی فرمایا ان عظیم ہستیوں کے لیے یہ بھی فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے صلح رکھتا ہے میں ان سے صلح رکھتا ہوں، جو ان سے جنگ کرتا ہے میری اس سے جنگ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے بھی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شہزادہ اپنا بیٹا بھی فرمایا ان ہستیوں کو، اور فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور میرے بھی بیٹے ہیں، اور فرمایا میں ہی ان کا عصبہ ہوں۔ اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کنیت آپ کا ذکر کیا جائے تو ابو عبداللہ یہ سب سے مشہور آپ کی کنیت ہے۔ تو چونکہ نسب کے اعتبار سے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت ہے، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا، خود رکھا، اور ان دونوں شہزادوں کے نام حسن اور حسین یہ ان سے پہلے کسی کے نام نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھے تھے، ان ہستیوں کے لیے عطا فرمائے۔ ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کا لقب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشبودار پھول، سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی آپ کے القابات میں شامل ہے۔ ولادت باسعادت کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، 3 شعبان المعظم کی روایت بھی ہے، 5 ہجری، اور 5 شعبان المعظم 4 ہجری یہ بھی روایت موجود ہے۔ بہرحال مدینہ طیبہ میں شعبان المعظم میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، یہ سعادت بھی آپ کو حاصل۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کو تحنیک دی، اپنے لعاب دہن مبارک سے آپ کے منہ میں گھٹی ڈالی
پھر ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حکم مبارکہ پر، اور آپ کے سر کے بال جو ہیں وہ مونڈ کر ان کے برابر، ان کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکریاں جو ہیں وہ آپ کے عقیقے کے لیے ذبح کروائیں، اور پھر آپ کا یوں عقیقہ بھی کیا گیا، ختنہ جو ہے وہ کیا گیا، اس میں گرامی رکھا گیا، اور چونکہ پہلے آپ کا نام وہ حرب تجویز کیا گیا تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تبدیل کر کے حسین رکھا۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی اس کی ولادت ہو تو اس پر اس کے یہ حقوق میں شامل ہے، اچھا اور خوبصورت نام رکھا جائے، بامعنی نام ہو جس کا معنی اچھا ہو۔ اسی طرح تحنیک یعنی گھٹی دی جائے، اذان اور اقامت کان میں کہی جائے، اور عقیقہ کیا جائے۔ بالخصوص بیٹے کے حوالے سے 2 بکرے یا 2 بکریاں کی جا سکتی ہیں، بیٹی کے حوالے سے 1، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، بیٹی کے لیے 2 اور بیٹے کے لیے 1 بھی ہو سکتی ہیں۔ قربانی کا جانور ہے تو اس میں بھی عقیقے کا جو ہے وہ حصہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے ظاہری حسن و جمال کی بات کی جائے تو قد آپ کا نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، میانہ رو تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دراز قد عطا فرمایا۔ آپ کی جو پیشانی ہے بہت کشادہ اور وسیع تھی، وسیع ظرف والے تھے حقیقت میں۔ داڑھی مبارک آپ کی گھنی تھی، سینہ مبارکہ فراخ تھا، اور اسی طرح آپ کا جسم مبارکہ جو ہے وہ بالکل معتدل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حسین و جمیل وہ عطا کیا گیا۔ داڑھی مبارکہ پر آپ وسمہ کا خضاب جو ہے وہ یہ بھی لگایا کرتے تھے، اور بال مبارک آپ کے گھنگریالے تھے۔ اسی طرح خوبصورت ظاہری حسن و جمال بدن مبارک کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت باروب آواز بھی عطا فرمائی، اور آپ کی آواز میں جہاں خوبصورتی اور ترنم تھا وہیں پر اس میں روب ایسا تھا، گرجدار آواز تھی آپ کی آواز مبارکہ۔ امامہ شریف جو ہے وہ آپ ضرور استعمال کیا کرتے تھے، اور زلف مبارکہ وہ آپ کی باقاعدہ وہ موجود تھیں، اور دیکھنے والے اس زلف مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو آپ رکھا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، زیارت کیا کرتے تھے۔ تو یوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ظاہر حسن و جمال میں، باطنی حسن و جمال میں، رنگ و قامت، تخلیق اعضاء میں، بالخصوص سینہ سے لے کر پاؤں تک یعنی اپنے نیچے والے نصف بدن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص طور پر مشابہ تھے۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ وہ اپنے چہرے سے لے کر سینے تک بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ویسے تو یہ دونوں ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ شہزادے ہیں، نواسے ہیں، تو شبیہ رسول تھے، لیکن بالخصوص ان حصوں میں زیادہ مشابہت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ۔ چونکہ مدینہ طیبہ میں 4 ہجری میں شعبان المعظم میں ولادت باسعادت ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی آغوش رحمت میں لیا، تو پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال مبارکہ تک، ظاہری حیات مبارکہ میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ زیر تعلیم و تربیت رہے، زیر پرورش رہے، اور پھر ایسے معاملات، ایسے واقعات پیش آئے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارکہ پر یہ شہزادے سواری کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اطہر پر یہ سواری کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تو پھر اس خطبے کے دوران یہ شہزادے آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ موقوف فرما دیتے ہیں۔ سیدنا امام حسن ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بالخصوص آپ کا ذکر پاک ہو رہا ہے، تو خطبہ موقوف فرما کر کم سن ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، تو ان کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے قدمین شریفین سے لاتے ہوئے اس اوپر اپنے سینہ مبارکہ سے بھی چمٹا لیتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ان کے رخسار پر، لب پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے دیتے ہیں، ان کی زبان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوستے ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کو چوستے ہیں، اور
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لب، رخسار، پیشانی پر، جسم مبارکہ پر بوسے دیتے ہیں. کتنی محبت کا انداز اور کیسی محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں کے ساتھ فرمائی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہے کہ انہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی خاص محبت، رفاقت اور شرف حاصل رہا ہے. اور پھر نماز میں مسجد نبوی ہے، فرض نماز ہے، اور آقا کریم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، اور بعد از انبیاء کرام علیہ السلام سب سے عظیم ہستیاں یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں. ایسا حسین خوبصورت منظر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور وہ عبادت جو فرض ہے نماز، اور وہ حالت جو سجدہ کی حالت ہے کہ نماز میں سب سے اہم رکن اور جس میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے بندہ وہ سجدہ ہے. تو اس موقع پر سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یہ بھی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پشت پر، دوش مبارکہ پر سواری کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کی خاطر، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خاطر اس سجدے کو طویل فرما دیتے ہیں. اتنا طویل فرماتے ہیں کہ بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سجدے کے طویل ہونے کا حکم فرمایا گیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ طویل ہونے کا حکم نہیں ہے، لیکن میرے یہ شہزادے میری پشت پر سوار تھے تو میں نے اس لیے سجدے کو طویل کر دیا. تو یوں جمعۃ المبارک کا دیگر مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، نمازیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا رہے ہیں، تو ان شہزادوں کی خاطر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرما دیتے ہیں، خطبات موقوف فرما دیتے ہیں. یہ شان ہے ان شہزادوں کی، ان عظیم ہستیوں کی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما بھی دیا ایک موقع پر کہ یہ مال اور اولاد، بیٹے جو ہیں بالخصوص یہ تو آزمائش ہیں، یعنی ان کی وجہ سے دنیا میں یہ عام لوگوں کے لیے تو بالخصوص ایسے معاملات آتے ہیں عام لوگوں کے لیے کہ وہ مال کی خاطر یا اولاد کی خاطر وہ تو دیگر معاملات میں پڑ جاتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستیاں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ چونکہ یہ آزمائش ہیں تو ان کے حوالے سے ایسے معاملات پیش آتے ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خود دین اسلام کی تعلیمات لانے والے ہیں، شارح بھی ہیں، شارع بھی ہیں، اسلام کی تشریح بھی فرمانے والے ہیں، اسلام کے قوانین بنانے والے بھی ہیں، شارع بھی ہیں، شریعت متعین فرمانے والے بھی ہیں. تو آپ کہ یہ جو معاملات مبارکہ ہیں یہ معاذ اللہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ شریعت میں ہی شامل ہیں، شریعت کا حصہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں شامل ہیں، اور ان عظیم ہستیوں کی عظیم شانوں میں اور خصائص میں ان کی بھی یہ شامل ہیں چیزیں. بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بچپن میں ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ یوں محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اپنی آغوش رحمت میں لے رہے ہیں. کبھی ان کے سامنے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ لوگوں کے سامنے بھی تشریف فرما ہو جاتے ہیں. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کیسے معصومانہ اداؤں کے ساتھ یہ ہستیاں موجود رہی ہوں گی. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جو محبت کا اظہار فرمایا، پھر بعض اوقات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر دم بھی فرمایا کرتے، ان کو اپنی بارگاہ میں بلوایا بھی کرتے، بالخصوص خاص طور پر کبھی اپنی چادر میں ان شہزادوں کو لپیٹ لیا کرتے، کبھی سینے سے اپنے ان کو چمٹا لیا کرتے، کبھی اپنی سواری مبارکہ پر ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے، اور کبھی اپنی پشت مبارکہ پر سوار کیا جاتا، جیسے سیدنا امام حسن اور بعض روایت میں سیدنا امام حسین انہی کے حوالے سے ملتا ہے کہ پشت مبارکہ پر سواری آقا کریم فرما رہے ہیں، کروا رہے ہیں ان کو. تو کسی نے کہا، اور ایک روایت مطابق سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ کتنی حسین سواری ہے، خوبصورت سواری ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ سوار بھی تو کتنا خوبصورت ہے. اور حقیقت یہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بھی سردار ہیں، اور یہ بھی اتنے حسین سواری کرنے والے بھی حسین ہیں، جن پر سواری کی جا رہی وہ بھی حسین و جمیل ہیں، اور یہ اتنے حسین ہیں کہ اور ان کو یہ شان حاصل ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ
بڑی محبت کا اظہار فرمایا، بچپن میں ہی ان کو بیعت فرمایا۔ حالانکہ عام طور پر چھوٹے بچوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول نہیں تھا کہ بیعت فرماتے، چند ایک واقعات ہی ملتے ہیں اس حوالے سے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ صحابیت کا شرف بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پا رہے ہیں، اور صحابیت کا شرف بھی بہت بڑا شرف ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں یہ ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں شامل ہونا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہونا، یہ بھی بڑی عظمت اور شان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی اور ہستی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے جیسا کوئی اور گھرانہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری حسن و جمال بھی پایا، ظاہری کمالات بھی پائے، باطنی حسن و جمال، باطنی فیضان بھی ان ہستیوں نے پائے ہیں۔ اور پھر قرآن و سنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اور حدیث مبارکہ سماعت کی، وہ حدیث مبارکہ پھر آگے امت مسلمہ تک بھی پہنچائیں۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، چاروں خلفائے راشدین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے عہد مبارکہ میں مختلف خدمات بھی سر انجام دیتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں عہد صدیقی میں حیرہ کا جب علاقہ فتح ہوا تو اس دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر ان کے لیے تحائف بھی پیش کیے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خصوصی چادر جو آپ کے پاس پہنچائی گئی، قیمتی چادر، وہ انہی کو ہبہ کر دی، ان کو تحفہ دے دی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں بھی یوں ہی ہوا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کو دیگر کبار صحابہ کرام علیہ رضوان کے برابر ان کی خدمت کیا کرتے تھے، جو اسکالرشپ ہوتی، جو ہدیہ ہوتا، وہ ان کو پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں بھی یہی معاملہ رہا، اور مختلف مہمات میں شامل بھی رہے، بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے عہد مبارکہ میں مختلف جنگوں میں، مہمات میں ساتھ شامل رہے۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خوبصورت پاکیزہ مبارک عہدوں میں انہیں خاص مقام حاصل رہا۔ تمام خلفائے راشدین، اور چونکہ تینوں خلفائے ثلاثہ، جنہیں خلفائے ثلاثہ کہتے ہیں، تینوں پہلے خلفائے راشدین، انہوں نے ان کے ساتھ محبت کا خاص اظہار بھی کیا، تحفے تحائف بھی پیش کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ہر قسم، ہر حوالے سے حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں۔ اسی طرح پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاص اگر ظاہری اوصاف کا ذکر کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ ہیں، ان سے تربیت یافتہ ہیں، اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے تربیت یافتہ ہیں، تو پھر وہی فیضان ان میں منتقل ہوا۔ عابد ہیں، زاہد ہیں، تقویٰ کے پیکر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خاموشی کے ساتھ تنہائی میں عبادت کر رہے ہیں، سربہ سجود ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں۔ پھر زہد و تقویٰ حقوق اللہ کے حوالے سے تو عظیم مقام پر فائز ہے، حقوق العباد کے حوالے سے اپنی ازواج کے حقوق پورے کر رہے ہیں، اولاد کے حقوق پورے کر رہے ہیں، اور دیگر رشتہ داروں کے، امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے ساتھ بڑی محبت کا انداز ہے، گھروں میں آنا جانا ہے۔ پھر صحابہ کرام بالخصوص خلفائے ثلاثہ کے ساتھ محبت کا انداز ہے، ان کے ساتھ بھی قریبی تعلق ہے۔ پھر اپنی ازواج اور اولاد کے حقوق پورے کر رہے ہیں، یعنی حقوق العباد میں بھی سب سے آگے ہیں، بڑے عظیم مقام پر فائز ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز ظاہری حیات مبارکہ میں بھی تھا، بعد میں بھی ان کی قبر مبارکہ پر حاضری ہے، سلام پیش کرنا ہے، اور پھر دیگر مخلوق، دیگر لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا؟ وہ بھلائی کا معاملہ تھا، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا کہ لوگوں کے ساتھ سخاوت کا انداز اپنانا، لوگوں سے درگزر فرمانا، معافی، عفو درگزر کا معاملہ فرمانا، یہی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے، راشن، ضروریات ان کی پوری کر دینی، دراہم و دینار سے نوازنا، اور اگر کسی کی طرف سے بالعموم کوئی ایسا معاملہ پہنچتا بھی تو آپ درگزر فرما دیا کرتے، معاف فرما دیا کرتے۔ پھر واقعہ کربلا ہمارے سامنے ہے، جو آپ کی سب سے بڑی قربانی کی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے رفقا
جن میں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہیں، ان کی اولادیں یعنی تابعین اعظام علیہم رضوان بھی ہیں، پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا خانوادہ اور خانوادے کے کم از کم 21 مرد شامل ہیں، عزت مآب مقدس خواتین شامل ہیں، خود اپنی ذات کی قربانی دی یعنی جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ واقعہ کربلا انہی قربانیوں کا تسلسل ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام دیتے آئے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں دیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین، غزوہ خیبر، دیگر غزوات ہیں، سرایا ہے، انہی کا تسلسل ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت کرام نے مکۃ المکرمہ میں قربانیاں دیں، مدینہ طیبہ میں قربانیاں دیں، جنگوں میں پیش رہے، اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ تو انہی قربانیوں کے تسلسل کو جب ہم دیکھتے ہیں واقعہ کربلا کے تناظر میں تو پتہ چلتا ہے واقعہ کربلا بھی انہی قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے، اور بالخصوص اس حوالے سے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے ننھے شہزادے کو بھی قربان کر دیا، اپنے دیگر شہزادوں کو بھی قربان کیا، آپ کے بھتیجے بھانجے اس واقعہ کربلا میدان کربلا میں انہوں نے شہادت کا مقام پایا، آپ کے بھائی اور وہ ہستیاں جن کے نام نامی اس میں گرامی۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام ان دو عظیم جو امت کے گروہ ہیں، ان کے آپس میں محبت کا انداز کیسا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے دیگر صاحبزادوں میں سے چند صاحبزادوں کے نام ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اور اسی طرح محمد، یحییٰ، دیگر عبداللہ، غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ، ان کے شہزادوں میں سے بھی چند ایک کے نام جو ہیں ابو بکر، عمر، عثمان ہیں، عبداللہ ہیں، محمد ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں نے اپنے اجداد مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کا انداز اپنایا، ان کے اسم گرامی پر نام رکھا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اسم گرامی پر عبداللہ نام رکھا، انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر بھی نام رکھے کہ بالخصوص صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلفائے ثلاثہ کے نام پر ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین یہ نام رکھے گئے۔ اور واقع کربلا میں ان عظیم ہستیوں نے جہاں شہادتیں دیں، وہیں ان اسماء مبارکہ سے جو اسی خانوادے کی ہستیاں انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا علم، زہد و تقوی، بھلائی کا معاملہ، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کرنا اور حق کی خاطر پھر اپنی جان قربان کر دینا، یہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں آج چاہیے کہ جہاں ہم ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی لازمی ہے، ضروری ہے، اسی طرح اسی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، امت مسلمہ تک پہنچائیں، تاکہ ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر امت مسلمہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام، مرتبہ، وقار وہ حاصل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا، اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، فوزیہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی اللہ پاک آپ کا ایمان سلامت رکھے اور عمر میں برکت دے، آمین۔ کہتی ہیں کہ میرا ایک سوال ہے، قسطوں پہ چیز بیچتے ہیں کیا ہم لے سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر نقد میں چیز لیتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اور قسطوں میں لیتے ہیں تو اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی میسیج کیا تھا۔ جی میں نے اس حوالے سے 2 مرتبہ اس کا جواب دیا ہے، آپ سن نہیں سکیں۔ جی کہتی میں آپ کا پروگرام نہیں سن سکی تھی، چلے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ قسطوں پر جو چیز بیچی جاتی ہے بالکل یہ شرعاً جائز ہے، اس میں سود یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اس پر علماء کا، فقہاء کا، جمہور فقہاء علماء کا اجماع ہے، تو اس لیے یہ ناجائز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے آپ قسطوں پر نہیں لینا چاہتے تو آپ پیسے جمع کرتے رہیں، اور پھر جب نقد چیز کے پیسے بن جائیں تو نقد لے لیں۔ بہرحال جو شرعی معاملہ تو میں نے بیان کر دیا۔ نادیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں پروگرام آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ جی شکریہ آپ کا۔
عمران صاحب ہیں ماموں کانجن سے، کہتے ہیں میری نظر کمزور ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ نظر ٹھیک نہیں ہو سکتی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی آپ کوشش کیجیے، جو آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں اور اچھے ڈاکٹر ہیں کسی بڑے شہر میں، اسلام آباد میں اشفا انٹرنیشنل یا دیگر، وہاں آپ چیک اپ کروا لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم وغیرہ جو ہیں ان سے پرانا جو طبی علاج ہے وہ بھی ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں یہ اس حوالے سے وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، اسمد سرما ہے مدینہ طیبہ کا، وہ آپ منگوا لیجئے کسی بھی جو عمرے پہ حج پہ جاتا ہے یا کوئی وہاں رہنے والا اس کے ذریعے سے، وہ صبح شام لگائیے درود پاک پڑھ کر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یا نورو اس کو کثرت سے پڑھیں، کم از کم روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں یا نورو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک بھی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یا بصیرو یا ظاہرو یہ بھی کثرت سے پڑھیں۔ ان کا معنی یہی ہے، اے نور عطا فرمانے والے، اے بصارت عطا فرمانے والے، اے ظاہری دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمانے والے۔ تو یہ پڑھتے رہیں، اس میں سرمے کا استعمال کریں، اور میڈیسن وہ بھی ضروری ہیں، وہ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور طب سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے ملیے، اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ وسیلے کرنا جو ہے، حیلہ اور وسیلہ کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ایمن صاحبہ چک 208 سے کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے، میں روزانہ آپ کا پروگرام سنتی ہوں، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ویورز لسنرز کو سننے کا اجر عطا فرمائے۔ سعدیہ صاحبہ فیصل آباد سے کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ آپ سے پوچھنا تھا کہ وطر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا فرق ہے، 3 رکعات ہیں، دوسری نمازوں سے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ دوسری رکعت کے بعد، قادہ کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے، پہلی دوسری رکعت اسی عام روٹین میں آپ سورہ فاتحہ ساتھ سورت ملائی، اور قادہ پڑھ کر جب دوسری رکعت کے بعد آپ کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائیں گے تیسری رکعت میں، سورت ملانے کے بعد آپ ہاتھ جو ہے کانوں تک اٹھائیں گے، اور خواتین ہیں تو کندھوں تک، اور اللہ اکبر پڑھیں گی، اور پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیں گے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، اور پھر باقی نماز عام روٹین کے مطابق، یعنی تیسری رکعت میں بیٹھ جائیں گی اور یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر سلام پھیر دیں گی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے سمن راجپوت صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ صبر کرنا چاہتی ہوں، بہت جذباتی ہوں، کوئی عمل کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں بتاتا ہوں، آپ ایک تو باوضو رہا کریں، ہمیشہ کوشش کیجئے باوضو رہیں، دوسرا درود پاک کی کثرت کریں، استغفار اور درود پاک کی کثرت ہر معاملے میں، سبھی ویورز اور لسنرز کے لیے، بالخصوص آپ کے لیے یہ بہتری کا ضامن ہے۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح درود پاک کی کثرت کریں اور باوضو رہیں، نماز تلاوت اس کو شامل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ خاص وظیفہ اگر اس کے ساتھ آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تا اعداد میں درود پاک پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا لقمان بھائی کیسے ہیں آپ، کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ایک وظیفہ کہتے ہیں کہ پوچھنا ہے، اگر ہمیں کوئی چیز کی طلب ہو اور وہ نہ ملے تو اس کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ جی نیک جائز حاجات کے لیے سب سے بڑا وظیفہ میری دانش میں درود پاک ہے، یعنی نماز تلاوت اس کی پابندی کے بعد آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں، بالخصوص درود تنجینا، یہ 1000 مرتبہ پڑھیں، ایک دن میں 2 دن میں جتنے دنوں میں پڑھا جائے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گی، نیک جائز تمنا حاجت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پھر وہ حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت و تمنا پوری ہوگی۔ ایک اور لسنر ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں، غالباً محمد بلال ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں، فیملی کے لیے، صحت اور میری صحت کے لیے آپ نے دعاؤں سے نوازا، مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے آپ نے دعاؤں سے نوازا، مرحومین کی بخشش کے لیے، بالکل یہی دعائیں اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی قبول فرمائے، آپ کے امت مسلمہ کے حق میں بھی قبول فرمائے، آمین۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا، اگر بچہ ناجائز ہو
تو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں۔ انتظار غالباً یہ ہے، انتظار صاحب کہتے ہیں بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میرا میسیج شامل کر لیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی آپ کا میسیج 2 دفعہ پہلے ہم نے شامل کیا ہے، تیسری دفعہ پھر میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ سب سے بہتر حل اس کا یہ ہے، نکاح، طلاق اور کاروبار کے جو تفصیل طلب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں آپ اپنے قریبی دارالافتاء میں جائیں جہاں مفتی صاحب باقاعدہ موجود ہوں۔ آپ ان کو لکھ کر بھی اپنا سارا معاملہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں، لکھ دیں یا تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ تو جب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تو اس میں چونکہ کچھ جزئی معاملات بھی ہوتے ہیں اور جیسی تفصیل ہوتی ہے سوال کی اس کے مطابق اس کا جواب ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر ٹو دی پوائنٹ اس کا ایک جواب دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو تفصیل طلب معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کسی بھی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، ان کا لکھ کر دے دیں یا زبانی مکمل معاملہ اپنا بیان کر دیں، اس تفصیل کے مطابق جو زیادہ سے زیادہ بہتر آپ کی رہنمائی ہوگی وہ کر دیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ میسیج کیا ہے مجھے جواب نہیں ملا، میں نے 2 دفعہ آپ کا جواب دیا تھا، آپ غالباً سن نہیں سکے، تو میں دوبارہ یہی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اس کا تفصیلی جواب آپ حاصل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، آپ کو رہنمائی، صحیح رہنمائی حاصل ہوگی۔ ایک اور لسنر ہیں، ہچکیوں کے حوالے سے انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے۔ جی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 15 وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ آیت مبارکہ پانی پر ایک بار دم کر کے مریض کو پلائیں، اور اگر ہچکیاں بہت شدت سے آ رہی ہیں تو مٹی کے برتن پر یہی آیت مبارکہ لکھ کر پانی اس میں ڈال کر پانی مریض کو پلائیں، زیادہ سے زیادہ 3 بار یہ دم شدہ پانی پیتے ہی انشاءاللہ ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ ایک اور لسنر ہے محمد نواز صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ سب پہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اور برکتیں نازل فرمائے، پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، ہم روزانہ سنتے ہیں آپ کا پروگرام اور آپ کی پوری ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ برکتیں نازل فرمائے۔ اور کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس کی اور اس کی وائف کے درمیان ناراضگی چل رہی ہے اور اس کی بیوی طلاق مانگ رہی ہے کورٹ کے ذریعے، یعنی خلع کا کیس دائر کیا ہوگا، تو کیا ایسے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، خلع جو ہے، خلع اس کا کیس بھی اگر دائر کیا تو جب تک شوہر وہاں پر سگنیچر نہ کرے، یعنی رضامندی ظاہر نہ کرے، طلاق نہ دے، خلع کے حوالے سے، خلع میں بدل مال دیا جاتا ہے، حق مہر واپس کر دیا جاتا ہے یا کوئی مال دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہی حکم ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان آخری صورت ہے، اب کسی طرح نباہ نہیں ہو رہا، تو بیوی مال کے بدلے اپنی جان چھڑا سکتی ہے، خلع لے سکتی ہے، طلاق لے سکتی ہے۔ تو اس میں جہاں بیوی نے کیس دائر کیا تو وہاں شوہر مال کے بدلے میں اگر خلع کے لیے راضی ہوگا تو پھر خلع ہوگی، ورنہ خلع بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ میں عرض کر دیا۔ باقی بہتر یہ ہے، چاہے کورٹ ہے، جج صاحب ہیں یا دیگر رشتہ دار دونوں جانب سے ہیں، وہ آپس میں صلح کروا دیں، بہتر یہی صورت ہے۔ وصلح خیر، صلح کروا دینا بھلائی کا معاملہ سب سے بہتر ہے۔ ہاں اگر حقیقت میں کوئی نباہ کی صورت نہیں ہے تو پھر مال یا حق مہر کے بدلے میں شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو چھوڑ دیں، طلاق دے دیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے مشل عزیز ہیں اور کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ کہتی میرا فرسٹ میسیج ہے آپ کے پروگرام میں، بھائی میرا بیٹا جو ہے وہ 10 ماہ کا ہے اور وہ ماں کا دودھ بالکل چھوڑ گیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ دودھ دوبارہ پینا شروع کر دیں۔ اس میں کچھ میڈیکل معاملات بھی ہوتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر سے آپ چیک اپ بھی کروائیے، گائنوکالوجسٹ وغیرہ ہوں۔ دوسرا یہ میں دودھ کے حوالے، دودھ پیتا نہیں ہے بچہ، تو اس حوالے سے 1-2 چیزیں بتا دیتا ہوں، آپ ان پر عمل کیجئے۔ اگر شیر خوار بچہ جو ہے وہ دودھ نہیں پیتا تو یا حی یا قیوم 100 مرتبہ لکھ کر آب زمزم سے دھو کر پلائیں، یعنی کاغذ پر لکھیں، اس کو پانی میں مکس اپ کر دیں، بچے کو پلائیں، انشاءاللہ بچہ دودھ پینے لگے گا۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے، چونکہ 10 ماہ کا بچہ ہے تو سورۃ القدر اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر چینی پر دم کر کے بچے کو چینی دیں، یا میٹھا دودھ کر کے، اگر عام دوسرا دودھ پی رہے ہیں تو میٹھا دودھ کر کے پلائیں، انشاءاللہ بچہ دودھ پینے لگے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ نقش ہے
تو یہ دریا کے پانی سے دھو کر بچے کو یہ نقش پلائیں، انشاءاللہ بچہ دودھ پینے لگے گا۔ نقش میں 2 لائنوں میں آپ نے لکھنا ہے، ایک مستطیل خانہ بنائیں گے، قیوم 4 مرتبہ پہلی لائن میں، اسی طرح قیوم 4 مرتبہ دوسری لائن میں لکھیں گے۔ اس طرح لکھنا ہے کہ قاف اور واو اور میم کے جو درمیانے حصے ہیں وہ کھلے رہیں، دہانے جو ہیں دہانے وہ کھلے رہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ فیصل امان صاحب ہیں، ننکانہ صاحب سے جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ اور قرۃ العین صاحبہ ہیں، عائشہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت خوبصورت ہے، جی شکریہ۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد